دوستوں، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ آج کل دنیا میں چین کے سپر پاور بننے کے خوب چرچے ہیں، لیکن چین فی الحال سپر پاور ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا۔ چین ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ سپر پاور کیسے بنا جاتا ہے؟ سپر پاور بننے کے بعد کیا کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں؟ کیا جرمنی اور برطانیہ بھی سپر پاورز ہیں؟ کیا کبھی بھارت بھی سپر پاور بن سکتا ہے؟ یا کبھی یہ اعزاز پاکستان کے حصے میں بھی آ سکتا ہے؟ امریکہ کے علاوہ کوئی دوسری سپر پاور اگر آئی تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ تو جناب، سپر پاور جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، سب سے بڑی طاقت۔ یہ سپر پاور ہوتی کیا ہے؟ پہلے ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، سپر پاور ایسی ریاست کو کہتے ہیں جو عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہو اور بڑے سے بڑا پروجیکٹ لگانے میں اسے کوئی مشکل درپیش نہ آتی ہو۔ وہ ایک بڑی فوجی طاقت ہو اور اپنی معیشت، سیاست اور ثقافت کے بل بوتے پر دنیا بھر میں اپنا دبدبہ قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق سپر پاور ایسی ریاست ہوگی جس کے پاس بھرپور فوجی یا معاشی طاقت میں سے کوئی ایک صلاحیت ہو، یا پھر وہ ان دونوں صلاحیتوں کی حامل ہو۔ وہ ریاست دنیا میں ایسا مقام رکھتی ہو کہ کوئی بڑا عالمی مسئلہ اس کی مشاورت کے بغیر حل نہ کیا جا سکتا ہو، یعنی پوری دنیا پر اس کی دھاک ہو۔ یہی نہیں، کسی ملک کی جغرافیائی پوزیشن، محل وقوع، میڈیا اور ثقافت بھی اس کے سپر پاور بننے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سپر پاور کی اصطلاح قدیم تاریخ میں گریکس، رومنز، جرمنز، پرشینز اور برٹشرز سمیت مختلف سلطنتوں کے لیے استعمال کی جاتی رہی۔ مسلمانوں نے بھی ظہور اسلام کے بعد اور ماضی قریب میں سلطنت عثمانیہ جیسی سپر پاورز قائم کی تھیں۔ جدید تاریخ میں سپر پاور کی اصطلاح کو دوسری عالمی جنگ کے موقع پر 1945 میں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس جنگ کے بعد سلطنت برطانیہ کے حصے تو کافی حد تک بکھرے ہو گئے اور دنیا میں امریکہ اور سوویت یونین دو سپر پاورز رہ گئیں۔ دونوں ممالک میں سرد جنگ بھی چلتی رہی اور پھر 20ویں صدی کے آخر میں سوویت یونین کے بھی حصے بکھرے ہو گئے تو امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ ہی اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور کیوں ہے؟ تو دوستو، آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے ماہر سیاسی امور مائیکل بیکلے نے کہا ہے کہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کی بڑی وجہ اس کی مد مقابل ریاستوں کی کمزوریاں ہیں۔ تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امریکہ سے سپر پاور کا اعزاز کبھی چھینا نہیں جا سکتا یا کوئی اور ملک اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بیکلے کا کہنا ہے کہ امریکہ کا ادارہ جاتی نظام بد، لیکن چین کا بدتر ہے۔ امریکہ میں ناقص جمہوریت ہی صحیح، تاہم چین میں تو آمریت ہے۔ امریکہ نے ایک عرصے تک دنیا پر تنہا حکمرانی کی، لیکن اب چین اس کو ٹکر ضرور دے رہا ہے۔ ان کے مطابق امریکہ کو اس وقت اپنی سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت کی وجہ سے برتری حاصل ہے۔ امریکہ کو دیکھیں تو وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جبکہ اس کی سرحدیں صرف دو ممالک کینیڈا اور میکسیکو سے ہی ملتی ہیں، جو قدرے مستحکم معیشت کے حامل ممالک ہیں۔ اس کے برعکس چین کی سرحدیں 14 مختلف ممالک سے ملتی ہیں، جن میں سے اکثر میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے۔ سرحدی تنازعات کم ہونے کی وجہ سے امریکہ کو سرحدوں پر زیادہ اخراجات بھی نہیں کرنے پڑتے۔ اس کے برعکس چین کو اپنے سرحدی ممالک سے تنازعات کی وجہ سے بہت زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں، جو اس کی معیشت پر بھی ایک بوجھ ہے۔ جیسا کہ چین ہانگ کانگ اور تائیوان کے اندرونی مسائل کے علاوہ فلپائن، ویتنام، بھارت اور دیگر ممالک سے سرحدی تنازعات میں بھی الجھا ہوا ہے۔ دوسری جانب چین کے وسائل بھی امریکہ جتنے نہیں۔ سیاسی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی کی ماہر ورک فورس بھی اس کی ایک بہت بڑی قوت ہے۔ چین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی ورک فورس کی بنیاد پر دنیا کی ہر چیز تیزی سے ریپروڈیوس کر لیتا ہے، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس کی ورک فورس میں عمر رسیدہ افراد کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور انوویشن یعنی جدت کا فقدان بھی ہے۔ نئی ایجادات میں امریکہ کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 35% ایجادات کا سہرا امریکہ کے سر ہی ہوتا ہے۔
چین باہر سے تو امیر ضرور لگتا ہے، لیکن اس کو اندرونی طور پر معاشی مسائل کا سامنا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اس کی ایک بہت بڑی آبادی بھی ہے۔ چین کو 1 ارب 40 کروڑ سے زائد افراد کا پیٹ پالنے کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، جبکہ امریکہ کی آبادی اس کے مقابلے میں 1/4 ہے۔ مارچ 2021 میں چین میں ہونے والے غیر معمولی اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں اس کے 2035 کے اہداف کا جائزہ لیا گیا، جن کے حصول کے بعد ممکن ہے کہ چین سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر دے، کیونکہ چین بھی امریکہ، روس، فرانس اور برطانیہ کی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا حق تو رکھتا ہی ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 100 برس میں دنیا کے بہت سے ممالک میں جنگیں لڑیں۔ دونوں عالمی جنگوں کے علاوہ اس نے ویتنام، عراق اور افغانستان کو بھی کئی سال تک میدان جنگ بنائے رکھا، لیکن گزشتہ 150 برس میں امریکہ کے اندر کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، اور یہی اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ امریکہ کی لڑائیوں کی وجہ سے بہت سے ممالک کنگال ہو گئے، لیکن اس کی اپنی معیشت کو اتنا اثر نہیں پڑا جتنا بڑی جنگ لڑنے والے ممالک کی معیشت پر پڑتا ہے۔ امریکہ کو یہ سہولت بھی حاصل رہی کہ اس کی زبان انگلش ہے، جو کہ ایک گلوبل زبان ہے، اور اس کی کرنسی ڈالر ہے، جو دنیا کے بہت سے ممالک میں تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے امریکی لوگ کہیں بھی آسانی سے کاروبار کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں کے صنعت کاروں اور تاجروں کو یہ سہولت اس طرح سے میسر نہیں۔ ڈالر کے تجارتی کرنسی ہونے کی وجہ سے امریکہ کی معیشت ابھی تک بہت مضبوط ہے۔ شاید اسی وجہ سے امریکہ کے لیے مشکل فیصلے کرنا بھی بعض اوقات قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ملک میں جاری علیحدگی کی تحریکوں، کیپٹلزم کی وجہ سے، عدم مساوات، تیزی سے بڑھتے ہوئے قرضوں اور نسل پسندی کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور آنے والے برسوں میں یہ وجوہات اس کو سپر پاور کے اعزاز سے شاید محروم بھی کر سکتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب بھی دنیا کی مجموعی دولت کا تقریباً 1/4 صرف امریکہ کے پاس ہے۔ یہی نہیں، دنیا کی 2000 بڑی کمپنیز میں سے 600 سے زائد کمپنیز صرف امریکی ہیں۔ دوسری جانب دنیا بھر میں فوج پر کیے جانے والے کل اخراجات کا 40% یعنی 1/3 سے بھی زیادہ صرف امریکی فوج پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کی دنیا بھر میں 600 کے قریب فوجی بیسز ہیں، اور 70 سے زائد ممالک امریکہ کے کسی نہ کسی صورت میں اتحادی بھی ہیں۔ اب امریکہ کا موازنہ روس سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روس کو بھی نہ صرف اپنے ملک کے اندر مختلف مسائل کا سامنا ہے، بلکہ اس کے کئی ممالک کے ساتھ سرحدوں سے جڑے سنگین تنازعات بھی ہیں، جن میں یوکرین سے لڑائی تو آج کل سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ روس اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے چاہے امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بڑی عالمی معیشتوں میں امریکہ کا پہلا، روس کا 11واں نمبر ہے، لیکن وہ دفاعی لحاظ سے آج بھی امریکہ کے بعد دوسری عالمی فوجی طاقت ہے۔ دوسری جانب معیشت امریکی ریاستوں کیلیفورنیا اور ٹیکساس سے بھی چھوٹی ہونے اور مناسب شرح سے آبادی نہ بڑھنے کی وجہ سے بھی روس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ روس فی الحال سپر پاور اس لیے بھی نہیں بن سکتا کہ امریکہ تو نیٹو اتحاد کا لیڈر ہے، لیکن روس کسی بڑے عالمی اتحاد کا حصہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں چین کے ساتھ مل کر کوئی بڑا طاقتور عالمی اتحاد قائم کر لے۔ جاپان بھی اپنی معاشی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت سپر پاور بننے کا مضبوط امیدوار ہے، لیکن دفاعی لحاظ سے وہ فی الحال کوئی مضبوط ملک نہیں۔ 5 کھرب ڈالر سے زائد کی GDP رکھنے والا یہ ملک جنگ عظیم دوم کے بعد امریکی ایٹمی حملوں کا نشانہ بنا۔ ملک میں ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، لیکن اس نے 70 سال میں ناقابل یقین ترقی کی ہے۔ جاپان کی معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، لیکن چین اور شمالی کوریا کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے جاپان کو اکثر مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیں کہ جاپان 7000 کے قریب جزائر پر مشتمل ملک ہے، اور اس کی زمینی سرحدیں کسی بھی ملک سے نہیں ملتی۔ جاپان کو دنیا میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہیں،
لیکن چین کی طرح جاپان کو بھی نہ صرف بوڑھے افراد کی بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ درپیش ہے، بلکہ اس کو مطلوبہ تعداد میں نوجوان ورک فورس بھی میسر نہیں۔ اب ذرا تذکرہ ہو جائے جرمنی کا، جو سپر پاور بننے کا ایک اور مضبوط امیدوار ہے۔ جرمنی کی معیشت کا دنیا میں چوتھا نمبر ہے۔ یہ روس کے بعد آبادی کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی سرحدیں 9 مختلف ممالک سے ملتی ہیں، جن میں ویٹو پاور رکھنے والا فرانس بھی شامل ہے۔ یہاں امریکہ کی طرح سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور جرمنی کی ورک فورس انتہائی ہنرمند، قابل اور مالدار ہے۔ اس کے باوجود اس کے دروازے ہمیشہ ہنرمندوں اور باصلاحیت لوگوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ جرمنی کی انڈسٹری نے اس کو خدمات فراہم کرنے والے دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل کر دیا ہے۔ بہرحال بہت بڑی معیشت ہونے کے باوجود جرمنی دفاعی لحاظ سے دنیا کی کوئی بہت بڑی قوت نہیں سمجھا جاتا۔ سابق سپر پاور برطانیہ بھی دوبارہ سپر پاور کہلوانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ سیاسی، معاشی، سائنسی اور ثقافتی حوالوں سے اس کا اثر و رسوخ آج بھی دنیا بھر میں مسلمہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے بہت سے ممالک اس کی کالونی تھے۔ وہ دوسری عالمی جنگ کا فاتح بنا، اور اب بھی ایک معاشی اور فوجی طاقت تو ہے۔ امریکہ اور جرمنی کی طرح برطانیہ کو بھی تارکین وطن کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانیوں اور انڈینز کی کمیونٹی نے پورے شہروں کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور برطانیہ کو انٹرنیشنل زبان انگلش کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں آسانیاں میسر ہیں، لیکن چین، جاپان، روس، جرمنی اور دوسرے ممالک کو اپنی زبان کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، کیا ہمارا ہمسایہ ملک بھارت بھی کبھی سپر پاور بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے اسے لمبا اور کٹھن سفر طے کرنا پڑے گا۔ بھارت کے لیے کسی حد تک اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی آبادی چین کے مقابلے میں زیادہ ہونے والی ہے، یعنی وہ آبادی کے لحاظ سے جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں کی ورک فورس زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ کہ بھارت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کی ٹاپ 5 لسٹ میں شامل ہے، لیکن اس کی معیشت ابھی اتنی مضبوط نہیں کہ وہ آنے والے چند برسوں میں سپر پاور بن سکے۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے بھارتی معیشت دنیا میں 6 نمبر پر ضرور ہے، مگر یہ ابھی بھی اس کے ہمسایہ ملک چین سے تقریباً 5 گنا چھوٹی ہے۔ ایک مشکل یہ بھی ہے کہ مختلف عالمی رپورٹس کے مطابق بھارت میں تقریباً 60% سے زائد افراد خط غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بھارت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے سرحدی تنازعات ہیں۔ اس کے اپنے ہمسایہ ممالک چین، پاکستان اور نیپال سے تعلقات اس سلسلے میں برسوں سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر تو اس کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ ادھر بھارت کی 10 سے زائد ریاستوں میں علیحدگی پسندوں کی بڑی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ تمام مسائل اس کے سپر پاور بننے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ترکی بھی سپر پاور بننے کا مضبوط امیدوار ہے، جو دفاعی اور معاشی لحاظ سے دنیا کی 20 بڑی طاقتوں میں شامل ہے۔ اس کی نوجوان ورک فورس بھی اس کا سرمایہ ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد زوال کا شکار ہونے والے ترکی نے رجب طیب اردوغان کی قیادت میں گزشتہ 2 دہائیوں میں معاشی لحاظ سے کافی ترقی کی ہے۔ اس کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بھی بہتر ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا میں سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا انتہائی اہم کردار ہے۔ ایشیا کے لیے یورپ کا دروازہ ہونے کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی بہت اچھی ہے۔ اس کے پاس متعدد بندرگاہیں ہیں اور اہم تجارتی راستے بھی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا پہلا مسلم ایٹمی پاور ملک کبھی بڑی عالمی طاقت بن سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، پاکستان کے لیے ایسا ممکن ہے، تاہم مستقبل قریب میں ایسے ہونے کے امکانات کوئی بہت زیادہ نہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن، نوجوان ورک فورس، دفاعی صلاحیت اور قدرتی وسائل اس کو اسلامی دنیا کی پہلی سپر پاور بننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے لیے پاکستان کو ایک پائیدار سیاسی ڈھانچہ درکار ہے،
جو لمبے عرصے تک چلے تاکہ معاشی استحکام آئے۔ پاکستان کو اپنے سرحدی تنازعات سے بھی جلد از جلد نمٹنا ہوگا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان تمام ممالک کے علاوہ برازیل، میکسیکو اور افریقی ملک نائجیریا کے لیے بھی کچھ رپورٹس میں 2050 تک سپر پاور بننے کی پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپر پاور بننے کے لیے بہت ساری اخلاقی ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑتی ہیں۔ سپر پاور کو دنیا کو جنگ سے بچانے اور امن قائم رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے۔ عالمی معیشت کو پرامن ماحول فراہم کرنا اور غریب ممالک کی مدد کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تاہم سپر پاورز عام طور پہ اس طرح کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے اور اپنے مفادات کا ہی تحفظ کرتے ہیں۔ ہم نے مستقبل کی تمام ممکنہ سپر پاورز کا احوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی دہائیوں میں کون سی ریاست خود کو سپر پاور ثابت کرتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔